بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، مجھے اکیلے نماز پڑھنے کے دوران اکثر اوقات خواہ کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نماز میں بھول جاتا ہوں، لیکن آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیتا ہوں تاکہ نماز کی کمی کا ازالہ ہو جائے، مگر اب مجھے کہیں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہر غلطی کا ازالہ سجدہ سہو کرنے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ بعض غلطیوں کے باعث تو نماز بھی دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے۔ پلیز میری رہنمائی فرما دیں کہ کن کن غلطیوں پر مجھے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں جی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ اکثر مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کئی بوڑھوں سے ملے نا جو بھول جاتے ہیں نماز، تو وہ کہتے ہیں میں تے ہر نماز دے اینڈ تے 2 سجدے کر لینا کہ چلو نماز پوری ہو جائے گی۔ نہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو صرف ان غلطیوں کا ازالہ ہے جو چھوٹی غلطی ہیں۔ بڑی غلطیوں کا ازالہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی نے 4 فرض کی بجائے 2 پڑھ لیے ظہر کے یا 3 پڑھ لیے تو سجدہ سہو سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی۔ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ کوئی شخص بھول گیا تو سجدہ سہو سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو تو چند ایک غلطیاں جن کی کمپنسیشن ہے، باقی جو بڑی غلطیاں ہیں ان میں نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی، یا جو آپ نے غلطی کی ہے آپ نے اس کی ریمیڈی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ جی میں آخر ہی 2 سجدے کر لینا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا خیالات آتے ہیں، خیالات بھی اس لیے آتے ہیں میرے بھائی نہ نماز کا ترجمہ کسی کو آتا ہے، تو ظاہر ہے جب آپ ایک ایسی زبان پڑھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں جس کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتا، تو پھر آپ کی اس کی طرف توجہ کیا ہوگی؟ یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ روٹی کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نہ روٹی صحیح طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں نہ ٹی وی صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دونوں کام پیرلل میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اور دماغ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو رکتی نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ دماغ ایک وقت میں 2 چیزوں کو چلا سکتا ہے، تیسری چیز میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ آپ اگر نماز میں اپنے دماغ کو 2 چیزوں کے اوپر لگا لینا تو تیسری چیز گھس ہی نہیں سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی پروننسیشن صحیح کریں جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایک کام آپ یہ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ترجمے کے اوپر توجہ کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں بھی میں نے نا ایک چیز تجربہ کیا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، آپ یہ تصور رکھیں کہ آپ کہیں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اپنے خیال میں اسے لکھا ہوا پائیں۔ یعنی اگر آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بسم اللہ میں لکھی بھی پڑھ رہا ہوں، تو آپ اس کے حروف کے لکھے ہوئے کے اوپر بھی آپ کا ذہن لگے گا، پھر اس کے ترجمے کی طرف بھی، اور پروننسیشن بھی۔ 3 کام ہے، تو ایٹ لیسٹ 3 کام جب آپ دماغ کو دے دیں گے نا، پھر اور کسی طرف نہیں جائے گا وہ، ایٹ لیسٹ 2 تو وہ لے گئی نا۔ تو یہ اس لیے یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جینون بھی بندے کو کبھی بھول والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ خود بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی نماز میں بھول ہوئی ہے۔ بحیثیت انسان کے ساتھ یہ نسیان والا ایک کمزوری تو لگی ہوئی ہے نا، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ کے اسے مغالطے میں ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اینڈ پہ جا کے تم 2 سجدے کر لو۔ اگر تم نے یعنی نماز کی طاق رکھتے تھی اور تم نے جفت پڑھ دی، یعنی کم پڑھی ہوئی ہیں، 3 کی بجائے 2 پڑھ لی ہوئی ہیں، تو یہ 2 رکھتے اس کو کمپنسیٹ کر دیں گی۔ اور اگر تم نے نماز پوری پڑھی ہوئی تھی تو یہ 2 سجدے ہیں سہو کے، یہ تمہارے لیے شیطان کو ذلیل کرنے کا سبب بن جائیں گے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے نا وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ نہیں، کانٹیکسٹ دوسری حدیث میں جو مسلم شریف کی، کہ اگر کسی شخص کو، اس میں الفاظ ہیں، یہ شک پڑ جائے کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو وہ شک کو مٹا کر یقین پر بنیاد رکھے اور پھر اینڈ پہ جا کے سہو کے 2 سجدے کرے۔
سلام پھیرنے سے پہلے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یقین پر بنیاد رکھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی کو یہ شک پڑا کہ میں 3 پڑھی ہیں، یہ 4، 3 اور 4 میں ٹائی پڑ گئی، تو یقین کیا ہے؟ 3، 4 تو شک میں ہے نا، 3 اور 4 میں شک ہے تو یہ نہیں ہے کہ 2 پڑھی ہوئی ہوں گی، 3 اور 4 میں سے 1 پڑھی ہے۔ اور اگر 4 اس نے پڑھی ہوئی تھی اور اس کو 3 اور 4 میں شک ہوا تو اب یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے۔ اور یقین پہ بنیاد رکھیں گے آپ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے وہ 3 پڑھی ہوئی تھی تو آپ کی 1 رکعت کام نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی 1 رکعت اس کو 4 کو پورا کر دے گی۔ یہ نہیں ہے کہ 3 اور 4 میں شک پڑا ہے تو آپ یہ کہ نہیں 4 ہی ہے اور اینڈ پہ 2 سجدے کر لیے، نماز نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے سجدوں میں بھی ہے، اگر کسی کو شک پڑ گیا کہ میں نے 2 سجدے کیے تھے یا ایک اور کر دیں، اینڈ پہ جا کے سجدہ صاحب کے 2 سجدے کر دیں تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ ویسے جو 2 سجدوں کے درمیان تسبیحات پڑھتے ہیں نا، رب اغفر لی رب اغفر لی، ان کو بہت کم شک پڑتا ہے کہ میں نے 1 سجدہ کیا یا 2، کیونکہ جب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں نا، رب اغفر لی کی آواز آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے۔ رکعتوں میں بھی بھولنے کا طریقہ، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ یہ اپنی روٹین میں رکھیں، یعنی مختلف 4 اپنی کو صورتیں ایسی فکس کریں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو۔ اب قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے لیے ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے۔ آپ دوسری رکعت میں پہنچیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں قل یا ایھا الکافرون سے پڑھ بیٹھا، دوبارہ ہی میرے کو آ رہی ہے تو یہ دوسری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور کئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ اگلے دن مجھے ایک بھائی ملے، پہلے بھی میں نے 1-2 بزرگوں کو بھی یہ مدنی ٹوٹکا بتایا تھا تو وہ کامیاب ہوئے، تو وہ بھائی مجھے کہتے ہیں، آپ وہ ینگ ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں رکھتے بھول جاتا ہوں۔ میں نے کہا جب آپ نماز پڑھنے لگے نا، سامنے موبائل فون پہ اپنی ویڈیو بنا لیا کریں۔ کہتے ہیں جی وہ علی بھائی میں نے آپ کی ویڈیو سنی تھی، وہ جب میں موبائل آن کر کے کرتا ہوں نا پھر نہیں میں بھولتا۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ، بنا لیا کرو ویڈیو۔ وہ اصل میں شیطان آپ کو نیکی سے دور کرنے کے لیے اس طرف لگا دیتا ہے، وہ بھولتے نہیں، ایک نفسیاتی بیماری بھی ہو جاتی ہے، بار بار زیادہ سوچنے کی وجہ سے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس آپ توجہ رکھیں تو انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس مسئلے سے نہیں، آپ اپنی دکان کا حساب بھی کر سکتے ہیں آرام سے، تب بھی رکھتے ہیں آپ پوری کریں گے۔ یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کریں آپ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کم از کم۔ اسی لیے دیکھیں شریعت نے خشوع اور خضوع کو نماز کا حصہ نہیں قرار دیا، صرف ظاہری نماز کو کے اندر فرائض کی بات کی ہے۔ خشوع خضوع اگر ہوتی تو پھر تو آپ کو 10 دفعہ نماز پڑھنی پڑتی۔ اس کی ایفرٹ ضرور دلائی گئی ہے کہ آپ خشوع خضوع کریں، لیکن یہ اس کو نماز کا فرض نہیں بنایا گیا، ادروائز وہ مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ تو انسان کو خیالات آ جاتے ہیں، لیکن یہ خیالات کی پیروی نہ کی جائے، جان بوجھ کے اس کو دماغ میں نہ لایا جائے، یہ چیز جو ہے نا اسلام کو ناپسند ہے۔ ادروائز آتا ہے اس کو آپ جھٹک دیں، آپ نماز کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف توجہ رکھیں۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زور کی 2 رکعتیں پڑھا دیں اور آپ مسجد سے بھی نکل گئے، کسی صحابی نے عرض نہیں کی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو ان کا یا رسول اللہ آپ نے تو 2 فرض پڑھائے ہیں زور کے۔ تو آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اچھا باقی احتراماً نہیں بول رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام واپس پلٹے اور آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں اور اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، تو اس طرح مجھے غلطی کے اوپر، بھولنے کے اوپر آگاہ کر دیا کرو، اور اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ 2 سجدے کر لیا کریں۔ اس سے پتہ چلا آپ نے گفتگو بھی بیچ میں کر لی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا وہ میری رکعت رہ گئی تھی، میں نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، بعد میں مجھے یاد آیا، وہ جتنی دیر مرضی بعد میں یاد آئے، آپ اسی وقت 1 رکعت پوری کر کے 2 سجدے کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ نے چاہے گفتگو کی ہے کسی سے نہیں کی ہے، کہتے ہیں جی وہ ادھر ہی بیٹھے رہے گفتگو نہ کریں پھر کر سکتے ہیں، نہیں، نبی علیہ السلام تو باہر چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ دین کو اتنا مشکل بنایا ہوا انہوں نے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے زور کی 1 دفعہ 5 رکعتیں پڑھا دی، سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 5 پڑھا دیے، تو آپ نے اسی وقت 2 سجدے کیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، بھول جاؤں تو تم یاد کروا دیا کرو، اور جب کبھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اینڈ پہ 2 سجدے کر لیا کرو۔ اچھا یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں بھی انسان ہوں میں بھول جاتا ہوں،
اور پچھلی حدیث میں آپ نے سنا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، یعنی حضور اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ میں نے 4 ہی پڑھائی ہیں۔